للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بادشاہ کا واقعہ سنیں گے۔ نیک شگون۔ اکبر بادشاہ نے اپنے دربار میں بہت سے عقل مند اور ذہین لوگوں کو جمع کر رکھا تھا جو اس سے مشورے دیا کرتا تھا، اور اکبر بادشاہ ان کے مشوروں پر بھی عمل کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے کسی نجومی سے سن لیا کہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے اگر منڈیر پر 2 کوے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیے جائیں تو یہ نیک شگون ہوتا ہے، یعنی جو ایک ساتھ 2 کوے دیکھ لے وہ شخص بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ بادشاہ کو اس آسان اور بالکل مفت ملنے والے نیک شگون سے فائدہ اٹھانے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس کے دربار میں سب سے زیادہ ذہین درباریوں کی تعداد 9 تھی جنہیں نورتھن کہا جاتا تھا۔ ان میں ایک رتن بیربل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بادشاہ کی ہاں میں ہاں بھی ملایا کرتا تھا، اور اگر بادشاہ کا کوئی حکم غلط بھی ہوتا تو وہ اسے کسی نہ کسی طرح درست ثابت کر دیتا تھا۔ چنانچہ بیربل کے ہوتے ہوئے کسی میں ہمت نہ تھی کہ وہ بادشاہ کسی عمل یا کسی حکم کو غلط کہنے کی جرات کر سکے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے کسی منڈیر پر ایک جگہ 2 کوے ایک ساتھ بیٹھے دیکھے جائیں تو یہ نیک شگون ہوتا ہے، تو اس نے بیربل کو حکم دیا کہ وہ اپنا بستر محل میں ہی لگا لے، یہی سویا کرے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہو، بادشاہ کی خوابگاہ کے قریب ترین 2 کوے تلاش کرے۔ جو ہی اسے 2 کوے دکھائی دے وہ فوراً بادشاہ کو بیدار کرے اور انہیں یہ بھی منتر دکھائے تاکہ بادشاہ سلامت اس نیک شگون سے اپنے نصیب اچھے کرے۔ بیربل عقل مند بھی تھا اور بادشاہ کی طبیعت سے اچھی طرح واقف بھی تھا، اس لیے اس حکم کا مطلب بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ صبح ہی صبح بادشاہ کو کچی نیند سے بیدار کرنے پر بادشاہ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، جگانے والے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ بیربل کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ بیربل نے اپنے گھر میں کہہ دیا کہ کچھ دنوں کے لیے گھر سے بیگار رہے گا کیونکہ اس کی رات کی ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اب جب تک صبح سورج نکلنے سے پہلے بادشاہ کو 2 کوے ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے نہیں دکھا سکے گا، اس کی کوئی رات گھر پر نہیں گزرے گی۔ وہ بادشاہ کے محل میں ہی سویا کرے گا، رات کو جلدی سوئے گا تاکہ نیند پوری ہونے پر صبح جلدی بیدار ہو سکے۔ اس کے باوجود بیربل نے احتیاطاً محل کی ایک مسلمان کی ڈیوٹی لگائی۔ خود وہ ہندو تھا، اس نے مسلمان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جب فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو اس سے بھی بیدار کرے۔ یہ سن کر وہ ملازم خوش ہو گیا کہ بیربل بھی مسلمان ہو گیا، یہ بھی فجر کی نماز پڑھے گا۔ اب وہ ملازم بیربل کو صبح سویرے جگا دیتا تھا۔ بیربل کی کوشش ہوتی کہ بادشاہ کی خوابگاہ کے قریب ترین ہی کہیں 2 کوے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھے تاکہ بادشاہ کو اس نیک شگون کے اصول کے لیے دور نہ جانا پڑے، لیکن اسے ایسا موقع نہیں مل رہا تھا۔ بادشاہ روزانہ اس سے پوچھتا، کیوں بھائی، کیا ہوا؟ اب تک ہم ان نیک شگون سے محروم کیوں ہیں؟ بیربل جواب دیتا، حضور میری کوشش یہ ہے کہ آپ کی خوابگاہ کے نزدیک ہی 2 کوے تلاش کیے جائیں تاکہ آپ کو صبح صبح دور نہ جانا پڑے۔ اس کی تسلی سے بادشاہ خوش ہو جاتا۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی۔ ایک صبح بادشاہ کی خوابگاہ کے قریب ترین مقام پر بیربل کو 2 کوے ایک ساتھ بیٹھے دکھائی دے گئے۔ وہ دوڑا بادشاہ کی خوابگاہ تک آیا۔ دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بھی مضبوطی کے ساتھ بند تھی۔ بیربل نے دستک دی، کوئی جواب نہ آیا تو پھر زور سے دستک دی۔ چند لمحے انتظار کیا، آخر دروازہ کھلا اور بادشاہ شدید غصے کی حالت میں ننگے پیر آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ بیربل کو اتنی صبح اپنی خوابگاہ کے دروازے پر دیکھ کر وہ حیران بھی ہوا۔ اسے قطعی یاد نہیں تھا کہ بیربل نے اسے اتنی صبح کیوں بیدار کر دیا۔ بیربل بھی سمجھدار تھا، اگر وہ ذرا بھی دیر کرتا تو اس سے اس کا انجام معلوم تھا۔ فوراً بولا، حضور جلدی چلیے، آپ کے حکم پر 2 کوے ایک ہی منڈیر پر بیٹھے ہوئے پائے گئے ہیں۔ بادشاہ کی نیند فوراً اڑ گئی، اسے سب کچھ یاد آ گیا کہ نیک شگون سے فائدہ اٹھانا ہے۔ وہ ننگے پیر ہی اپنے شب خوابی لباس سنبھالتا ہوا بیربل کے ساتھ ہو لیا۔ ایک جگہ پہنچ کر بیربل رک گیا۔ یکایک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا کیونکہ اب وہاں ایک ہی کوہ تھا، دوسرا اڑ گیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، کہاں ہیں 2 کوے؟ بیربل قصے آ کر بولا، جہاں پناہ میں نے یہیں پر 2 کوے ایک ساتھ بیٹھے دیکھے تھے، ایک اڑ گیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، نالائق، اپنی جان چھڑانے کے لیے مجھے بیوقوف بناتا ہے۔ جب تجھ سے کہا گیا کہ 2 کوے ہو تو جگانا، تو نے ایک ہی کوے کو دکھانے کے لیے میری نیند خراب کر دی۔ چل دفع ہو جا، آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔
آج سے بلکہ ابھی سے تیری نوکری ختم۔ بیربل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ضرور منتیں کرتا کہ حضور میں تو کتنی دیر سے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ نے بستر سے اٹھنے میں اتنی دیر کر دی کہ تھک ہار کر ایک کوا اڑ گیا، میں انہیں باندھ کر تو نہیں رکھ سکتا، یا یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کے دروازے پر دستک دینے کی آواز سن کر ایک اڑ گیا۔ بیربل نے فوراً کہا مبارک ہو جہاں پناہ بادشاہ، اسے نوکری سے نکال کر اس کی شکل نہ دیکھنے کا حکم دے کر اپنی خوابگاہ کی جانب چل رہا تھا۔ وہ رکا اور پلٹ کر بولا میں نے تجھے نوکری سے نکال دیا ہے، تجھے حکم دیا کہ آندھا مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اور تو اپنی نوکری ختم ہونے پر مجھے مبارک دے رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے تیری عقل کو؟ بیربل روایتی انداز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا بادشاہ سلامت، میری ملازمت سے آپ کی بادشاہت اہم ہے، آپ ایک کوا دیکھیں یا دو، میری ملازمت تو جانی ہی تھی، کیا بکواس ہے یہ؟ بادشاہ نے غصے میں کہا اگر میں 2 کوے دیکھتا تو تجھے نوکری سے کیوں نکالتا؟ وہ تو میرا حکم تھا، جہاں پناہ حضور کا اقبال بند ہو، میں نے 2 کوے ایک ساتھ دیکھے تو میری نوکری چلی گئی، اگر آپ 2 کوے دیکھ لیتے تو آپ کی بادشاہت بھی چلی جاتی، تو آپ کی جگہ دوسرا بادشاہ آ جاتا، مجھ سمیت نہ جانے کتنوں کی نوکری چلی جاتی، ہم تو کہیں نہ کہیں نوکری کر ہی لیتے، لیکن آپ کو بادشاہت ملنا ممکن ہی نہ تھا، اس لیے آپ کی بادشاہت بچنے پر آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور نیک شگون سے بال بچنے پر مسکراتے ہوئے بولا ٹھیک ہے جاؤ، اب تو بھی جا کر سو جا، اپنی نیند پوری کر، مجھے بھی نیند پوری کرنے دے، صبح دربار میں آ جانا اور مجھے یاد دلانا کہ اس نجومی کا کوئی علاج کرتے ہیں جو میری بادشاہت کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری بادشاہت ختم ہو جائے۔ بیربل اپنی نوکری بحال ہونے پر بادشاہ کا شکر ادا کرتا ہوا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدشگونی سے بچائے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے اور توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔